بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میں اس وقت بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج اس چھوٹے سے گاؤں میں مجھے ایک خوبصورت ہندوستان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ بھارت دیش مہا شکتی شالی دیش ہے، سپر پاور، اور اس دیش کی خوبصورتی اور سندرتا یہی ہے کہ یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں، اور آج خوبصورت سا شمع آنکھیں دیکھ رہی ہے۔ اس لیے تمام سننے والوں کا من پوروک آدرش کرتے ہوئے یہ وننتی رہے گی کہ ہم ہردے کے گہرائیوں سے سننے کی کوشش کریں۔ پوری زندگی، ساری لائف ہماری کاموں میں، باتوں میں، راجنیت میں، گپوں میں، شپوں میں گزر گئی ہے۔ آج تھوڑی دیر ایک ٹوٹے دل کا پیغام سننے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سیکریفائی کرنا پڑے گا، کچھ قربانی، اور سب سے پہلی قربانی یہ تھوڑا سا کشٹ کریں اور اپنے موبائل بند کریں یا وائبریٹ پہ رکھیں، بجے نہیں ہو درمیان میں، اس سے بہت مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور ادھر ادھر سے جو کچھ آوازیں آ رہی ہے وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ آج پہلی بار اللہ نے، ایشور نے اس گنہگار اور پاپی انسان کی ملاقات آپ سے کروانی طے کر رکھی تھی تو آپ کے بیچ میں بھیج دیا۔ تمہارا اور ہمارا ایک ناطہ ہے جو ایشور نے بنایا ہے کہ ہم سب ایک آدم کی سنتان ہیں، سب کا باپ ایک ہے، جس کو آدی ماموں کہا جاتا ہے، پہلا انسان، اور ساری اسی کی سنتان ہے۔ نام الگ الگ ہو سکتے ہیں، زبان الگ الگ ہو سکتی ہے، بھاشا الگ الگ
ہو سکتی ہے، گاؤں الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن خون سب کا ایک ہے۔ تو اس رشتے کو لے کر آج ہم کو اس مسجد کے ادگھاٹن کے موقع سے جب سب کو لا کر کے بٹھایا گیا تو من میں یہ اچھا بار بار آتی ہے کہ ہم مسلمان تو کہیں نہ کہیں آتے جاتے سنتے ہیں، لیکن یہ جو جن قیمتی میرے ہندو بھائی اس مجمع میں آئے ہیں اور صبح سے پکا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، لوگوں کی سیوا کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی دو چین باتیں انتم رشی امام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی سے سنائی جائے۔ آج اس دیش میں کچھ لوگ ہیں جو مٹھی بھر ہے، لیکن وہ یکتا کو، پریم کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں۔ آپس میں جو ہمارے پیار، محبت کا، پریم کا ایک ماحول ہے جو اس دیش کی شان ہے، کچھ لوگ ہیں، کچھ ویکتیاں ہیں جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، جن کو شانتتا اچھی نہیں لگتی، لوگ سکون میں رہے ان کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نسوں میں انگریز کا خون دوڑتا ہے۔ یہ فارمولہ 7 سمندر سے پار آئے ہوئے ڈاکوؤں نے اس ملک کے بھارت میں دیا تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تو ایسے کچھ ویکتیاں ہیں جن سے ہم کو ہوشیار رہنا ہے، اور جو ذہنوں میں، دماغوں میں، مائنڈ میں اوشواس بھر دیا گیا ہے، ذاتی وات کی جو زہریلی ہوا بنائی جا رہی ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے آپس میں بیٹھ کر پیار محبت سے انتم رشی امام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کی ہلکی ہلکی سی باتیں، جھلکیاں، مثالیں آپ کو سنائی جائیں تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا مہان ویکتی تھا وہ جس نے سارے مانو جاتی کی فکر کی ہے۔ لوگ بھے کا ماحول نرمان کرنے کے لیے الگ الگ باتیں کرتے ہیں، بانٹنے کے لیے دو لوگوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو کمیونٹیز کے درمیان اوشواس پھیلاتے ہیں۔ اگر ہم بارہا ایسا مل کر بیٹھیں گے تو پھر آج تک کسی کے معنی و ثبوت نہیں جنا ہے جو ہم کو اور تم کو الگ کر کے دکھائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو انتم رشی کہا جاتا ہے، پیغمبر آخر الزمان کہا جاتا ہے، جو سب سے اخیر میں آئیں، آپ نے انسانیت کا احترام سکھایا، اور خود ایشور نے، اللہ نے، پربھو نے، پرمیشور نے، جو نام سے جو اس کو یاد کرتا ہو، اس نے ایک میسیج بھیجا حضرت جبرائیل کے ذریعے سے انتم رشی امام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا جب تک دنیا رہے گی اور جتنے مانو جاتی آتے جاتے رہیں گے، ان کو کہہ دو یہ میرا حکم ہے، یہ میرا میسیج ہے، یہ میرا پیغام ہے۔ کیا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ اکبر۔ ایشور کہہ رہا ہے
کہ میں نے جتنے آدم کی اولاد ہے سب کو سمان دے کر کے پیدا کیا ہے. ہر ایک ویکتی جو کسی کمیونٹی سے تعلق رکھے، کسی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو، اس کا آدرش کرنا، اس کو احترام دینا، اس کا سمان کرنا دوسرے کے لیے ضروری ہے. اللہ، یہ ایشور کا پیغام کس نے سنایا؟ انتم سندیشٹا نے 1500 سال پہلے اندھکار کے چھا جانے تک، قیامت کے آ جانے تک جتنے لوگ آئیں گے سب کو بتایا کہ انسان مانو جاتی سمان کے لائق ہے، ان کا سمان کرنا پڑے گا، ان کا آدرش کرنا پڑے گا، جس کا جو مقام ہے اس کو دینا پڑے گا. یہ ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب اس میں ذرا ایگزامپل دیکھتے جائیں کہ انتم رشی امام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتا پتا کا آدرش سکھایا. اور آج خود آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارے سمودائے میں ماتا اور پتا کا کیا حال ہے. پیٹ کی اولاد ماتا پتا کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. اور 1500 سال پہلے انتم رشی امام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اس جگ میں آنے والے لوگوں یاد رکھنا، اگر سورگ میں جانا چاہتے ہو، اگر مرنے کے بعد جنت پانا چاہتے ہو، تو ایشور نے جنت کو تمہارے ماں کے پیروں کے نیچے رکھا ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. کیا آدرش ہے، کتنا سمان ہے ماتا پتا کا اسلام میں. او مسلمانوں، او مسلمانوں، او مسلمان نوجوانوں، کیا کبھی ہم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے دنیا والوں کو کہ ہم ماتا پتا کا کتنا آدرش کرتے ہیں؟ کیا آج ہمارے گھروں میں ہماری مائیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے نہیں رو رہی ہے؟ جب اس میسج کو سنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے، سنو او میرے ہندو بھائیوں، او ہندو نوجوانوں، سنو، ماتا ماں ہوتی ہے. ماں کی دل میں جو اپنے اولاد کی محبت ہوتی ہے دنیا میں، اس کا توڑ کہیں نہیں ملتا، اس کی مثال کہیں نہیں مل سکتی. وہ ماتا کے دل میں ایشور نے ایسی ممتا ڈال دی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن آج جب ماں اور باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بی پی کے گولی کو ترستے ہیں، لیکن بیٹا اور بہو پوچھنے کو تیار نہیں. امام شافعی ایک صوفی سنت گزرے ہیں مسلمانوں کے، بہت بڑے صوفی سنت. ان کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام شافعی رات ہوتی تو دھرم گرنتھوں کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کا ابیاس کرتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں. جب رات اندھیری ہو جاتی تو وہ حدیث کی کتاب کو بند کر دیتے. اللہ اکبر. بولو مسلمانوں، کس کو بند کرتے؟ بولو اللہ اکبر. ان کو خیال آتا کہ اب میری ماں سو گئی ہوگی، اس کو نیند لگ گئی ہوگی، اب وہ حدیث کی کتاب کو تھوڑی دیر بند کر دیتے. اللہ اللہ. او بھائی کے نوجوانوں، کیا کبھی ایک دن ماں کی یاد میں ہم نے موبائل بند کیا؟ کہ 1 گھنٹہ ہمارا نیٹ بند ہوتا ہے کہ
میں اپنے بوڑھے باپ کا درشن کر کے تو آؤں، میں اپنی بوڑھی ماں کو دیکھ کر کے تو آؤں، اس کی کیا حالت ہے، بستر پر پڑی ہے، میری ماں بیمار ہے۔ وہ دھارمک پستک کو بند کر رہے ہیں، اور آج کے نوجوان کو اپنا موبائل بند کرنا نہیں ہوتا۔ کتنے گر گئے ہیں ہم نوجوانوں۔ سنو، کیا 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 آدرش ہوتا ہے ماں کا۔ لکھا ہے کہ وہ اپنے ماں کے کمرے میں، روم میں جب جاتے تو بالکل آہستہ آہستہ، کہ میرے پیر کا آواز نہ آئے، کہیں میرے پیر کے آواز کی وجہ سے میری ماں کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ بس کافی، اب کوئی نہ لے، جس کو لگے ان کے پاس سے لے لے۔ استغفر اللہ۔ ماؤں کا آدرش کرنا سیکھو، او نوجوانوں، سیکھو۔ کتنا دل میں احترام اور آدرش ہے کہ ماں کی نیند نہ ٹوٹے۔ اللہ اللہ۔ سنو او ہندو نوجوانوں، او مسلمان نوجوانوں، اتنا بڑا صوفی سنت جس کے درشن کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے، وہ اپنے ماں کے، اپنے ماتا کے چرنوں میں جا کر کے بیٹھ جاتا اور اپنے ماں کے پیر دبانے لگ جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر دباتے 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 ماں کے پیروں کے تلوے پر پہنچتے اور اس کو بوسے دینے لگتے، چومنے چاٹنے لگتے۔ میری ماں ہے تو، اے ماں، تیرے قدموں کے نیچے ایشور نے جنت رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھی ماں اٹھ جاتی، کہتی بیٹا تو بہت مہان ہے، بڑا ہے، لوگ تیرے چہرے کو درشن کرنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، کیا کر رہا ہے، چھوڑ اس بڑھیا کے پیر کو۔ تو وہ کہتا بیٹا، ماں برداشت کر لو، چپ رہو، امی جان میں تمہارے پیروں کو نہیں، میں اپنی جنت کو بوسے دے رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، انتم رشی امام ہے محمد پیغمبر نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں میری جنت کے پیار کر لینے دے۔ یہ آدرش محمد پیغمبر نے 1500 سال بتایا کہ ماتا پتا کا آدرش کرو، ان کو عزت دو، ان کا احترام کرو، دل سے ان سے محبت کرو۔ آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے آپ ذرا خود سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر ایک کا تجزیہ کر کے میں آپ کو بتاؤں۔ خود انتم رشی امام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، مر گئے تھے۔ اناٹھ پیدا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی چھوٹے تھے، 5 سال کے، تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا اور ماں بھی مر گئی۔ اللہ اکبر۔ زندگی بھر افسوس رہا، کہتے محمد پیغمبر کہتے، ہائے کاش میری ماں ہوتی، ہائے کاش میری ماں ہوتی، میں نماز کے لیے مصلی پر جاتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، بیٹا محمد، بیٹا محمد، میں مصلی سے دوڑ کر جاتا، امی کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور کہتا، امی امی میں حاضر ہوں، کہو کیا حکم ہے، امی میں حاضر ہوں۔ وہ دل جانتے ہیں،
جو انات کی زندگی جیتے ہیں، ماتا اور پتا کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اس دیش میں ناری سمان کی بات کی جاتی ہے، اور ادھر 2-4 سالوں میں تو بہت چیخا چلایا جا رہا ہے، ناری سمان، ناری سمان، اور پریکٹیکل کچھ اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ اسٹیج پر بولنے سے قیامت تک، اس دنیا کے نشٹ ہونے تک سمان نہیں ملے گا، یاد رکھنا۔ سمان تو کر کے دکھانا پڑتا ہے، پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے سمان۔ یہاں تو چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ناری سمان، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، اور ہر دن الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹڈ میڈیا پہ ہر دن آتا ہے کہ کسی نہ کسی ناری سمان کے عزت کو داغ لگایا گیا۔ یہ کون سا ناری سمان ہے؟ انتم رشی ماں میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہا تھا۔ لوگ کہہ رہے کہ ہم نے نعرہ دیا، ہم نے بتایا ناری سمان لوگوں کو۔ او لوگو، تمہارا یہ کہنا خود کہہ رہا ہے کہ تم ஞானی اور گیانی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے۔ سارا دیش ڈگری مانگ رہا ہے تو ڈگری بتانے کو تیار نہیں، اور کہتے کہ ہم نے کہا، یہ نعرہ سب سے پہلے ہم نے دیا، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ۔ یہ ایک چھوٹا سا ودیارتھی ہوں میں، اور بہت چھوٹا ہوں، لیکن او ஞாنیوں اور گیانیوں، او پڑھنے والوں، تم چاہے جس دھرم کے ماننے والے ہو، تم اسلام دھرم کا پالن کرتے ہو، یا تم ہندو دھرم کا پالن کرتے ہو، یا تم سناتن دھرمی ہو، ذرا بتاؤ، میں تم کو بتاتا ہوں۔ 1500 سال پہلے انتم رشی ماں میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ۔ اور کیا کہا تھا؟ جس گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اسٹیج پر آ کر کہنے والے، خود ان کو جا کر کے پوچھو کہ علی جناب آپ کی شادی ہوئے، شبھ وواہ ہوئے کتنے سال ہو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ شادی ہوئے تو 40 سال ہو رہے ہیں۔ اچھا، اور آپ کی اولاد کتنی ہے؟ تو کہا ہم 2، ہمارے 2 ہیں، ہم 2، اور باقی کہاں چلے گئے 40 سال میں؟ یہ ہم 2، ہمارے 2، تو یہ 5 سال کا رزلٹ ہے نا جی، بہت ہو گئے 5 سال، 6 پکڑ لیجیے، باقی 35 سال کہاں گئے؟ تو کہا الٹرا ساؤنڈ کرا کے پیٹ میں بچیوں کو مار دیا گیا۔ کس منہ سے کہتے ہو بیٹی بچاؤ؟ لائسنس کون دے رہا ہے ان مارنے والوں کو؟ کیا یہ مرڈر نہیں ہے؟ دھرتی پر آنے کے بعد اگر کوئی خون کرے تو وہ مرڈر ہو جائے، اور جو پیٹ کے اندر کسی کو خون کر دے وہ مرڈر نہیں ہے؟ اس کو جان نہیں تھی، اس کو اس دھرتی پہ جینے کا ادھیکار نہیں تھا؟ تم کون ہوتے ہو اپنے ہی اولاد کو ماں کے پیٹ میں مارنے والوں؟ اگر آپ دھارمک ہے تو سنو بھائی ڈی والوں اور اطراف سے آنے والوں، اگر تم دھارمک ہو تو اس ودیارتھی کی اس بات کو من پوروک سنو، اور اگر ناستک ہے تو میں آپ سے نہیں کہتا تم دھارمک ہے، جس دھرم کے ماننے والے، یاد رکھنا اگر تمہارا ایمان اور آستھا ہے ایشور پر، پرمیشور پر اور اللہ پر، تو کل اس دنیا سے جب اس دنیا میں جائیں گے ایشور کے سامنے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جن کا سونوگرافی اور الٹرا ساؤنڈ کر کے ہم نے پیٹ میں مار ڈالا تھا، وہ سامنے آ کر کے ماتا اور پتا سے پوچھیں گے، ماں ہمیں بتاؤ ہمارا کیا جرم تھا، تم نے پیٹ میں ہمیں کیوں قتل کیا تھا؟ پتا سے پوچھیں گے وہ ننھے
ابو جان اور مائی فادرس، کیا کیا تھا ہم نے؟ کون سا جرم کیا تھا؟ کون سا کرائم کیا تھا ہم نے کہ تم نے ہمارا پیٹ میں مرڈر کیا؟ آج ہمیں ایشور کے سامنے جواب دو، ہم کیا جواب دیں گے؟ باتیں کچھ کرتے ہیں، پریکٹیکل کچھ کرتے ہیں، کیا ناری سمان؟ ارے جتنی ناریاں پیٹ میں ماری جا رہی ہے آج اس دور میں، اس کال میں، جس کو پڑھا لکھا دور کہتے ہیں، جس کو کوالیفیکیشن کا دور کہتے ہیں، اس سے پہلے اتنی ناریوں کو پیٹ میں کبھی نہیں مارا گیا۔ ان مرنے والی ناریوں کو سمان دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا مت مارو، آنے دو، وہ تمہارا کچھ نہیں کھائے گی، وہ رحمت ہے، وہ رحمت ہے، اور رحمت کچھ بھی کرے اللہ رحمت کا حساب، بولو مسلمانوں، رحمت کا حساب نہیں ہوتا۔ بیٹا نعمت ہے، نعمت، بیٹا نعمت ہے، اور نعمتوں کا حساب قیامت کے دن اللہ لے گا، رحمت کا حساب نہیں ہوتا۔ اور بیٹی کو رحمت کہا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ جس کے گھر میں دو ناری سمان جگے گی، اس کے ماتا پتا مل کر اس کو اچھا نام رکھیں گے اور اس کو بہترین کوالیفیکیشن دیں گے، اس کو دھارمک بنائیں گے، اس کو انسانیت سکھائیں گے، اخلاق سکھائیں گے، اور دھارمک گھرانے میں اس کا شبھ وواہ ہوگا، تو وہ ماں باپ، ماتا پتا کل اندھکار کے چھا جانے کے بعد سورگ میں جانے کے لیے میرے ساتھ، یعنی انتم رشی ماں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہاں پڑی تھی ناری سمان؟ کیسے اٹھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ جو 1500 سال پہلے دیا گیا۔ سمان باتوں سے نہیں ملتا، سمان باتوں سے نہیں ملتا۔ وہ میرے ہندو بھائیوں، ذرا دھارمک پستکوں کو پڑھو، وننتی ہے آپ سے، وننتی ہے۔ او مسلمان نوجوانوں، اسلام کا مطالعہ کرو۔ ایک مرتبہ انتم رشی ماں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، قاصد نے آ کر کے کہا کہ آقا ایک لڑکی آئی ہے، ایک ناری سمان آئی ہے، وہ کہتی ہے مجھے محمد سے ملنا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ وہ نان مسلم ہے، مسلم نہیں ہے، وہ نان مسلم ہے، اور کہتی ہے محمد میرا بھائی ہے، مجھے محمد کو ملنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ناری سمان۔ کہا کہ اس کے نام پوچھو، تو کہا گیا کہ وہ اپنا نام شیما بتاتی ہے۔ جب سنا میرے آقا محمد الرسول اللہ نے شیما آئی ہے، شیما ہاں میری بہن ہے، آنے دو شیما کو گھر میں، خود اٹھے ہیں، سمان دیا، ناری کو سمان دیا، خود اٹھے ہیں، اٹھ کر کے اپنی رحمت والی چادر مٹی پر بچھا دی اور کہا کہ شیما کو میری چادر پر بٹھاؤ، یہ میری بہن ہے، اس کو کہتے ہیں سمان دینا۔ ناری سمان، اس سے بڑھ کر تم کہاں سے لاؤ؟ ہم نے تو ناریوں کو سڑکوں پر نکالا، ہم نے ناریوں کو کاؤنٹر پہ بٹھایا، ہم نے ناریوں کو دکانداری حوالے کر دی۔ ارے یہ کون سا سمان ہے؟ او میرے ہندو بھائیوں، او میرے ہندو بھائیوں، سمان اس کا نام ہے کہ ہم گھر کی بیوی کو سڑکوں پر لائیں۔ سمان اس کو کہتے ہیں کہ وہ گھر کی بیوی تھی، ہم نے دکان کے کاؤنٹر پہ بٹھایا۔ وہ ناری سمان کیا مہان ہوگی! ہم نے ٹوائلٹ
کلین کرنے کے برش پر ناری سمان کی فوٹو لگا دی. ہمیں غیرت نہیں آتی کہ ہم نے ناری کو کہاں لے جا کر کے ڈالا. ہمارا ایک برش اس وقت تک نہیں بکتا جب تک کہ ناری سمان کا اس پر فوٹو نہ لگایا جائے. ہمارا کولگیٹ نہیں بکتا جب تک کہ ناری سمان کا اپمان نہ کیا جائے. اور پھر کہتے ہیں کہ ناری سمان، ناری سمان. ارے اس سے بڑھ کر اپمان کیا ہوگا کہ تم ٹوائلٹ کلین کرنے والے برش پر بھی اور پاؤڈر پر بھی ناری سمان کا فوٹو لگاتے. سمان ہے کہ اپمان ہے؟ سوچیں ذرا، سوچیں یہ کیا ہو رہا ہے. کیا آپ نے نہیں سنا کہ ناری سڑکوں پر نکالنے کی چیز نہیں ہے؟ کتنے درندے انسان کی شکل میں ہوس بھرے گھومتے ہیں اور ان کی نگاہیں ناری سمان پر پڑتی ہے تو ان کا پاپی دل مچلتا ہے. ناری سمان کو ایسے پاپیوں سے بچانے کے لیے ایشور نے کہا تھا کہ یہ گھر کی دیوی ہے، بازار کی رونق مت بناؤ. لیکن ہم نے سب الٹا کر دیا، سب الٹا کر دیا. میں تو پورے وشواس سے کہتا ہوں کہ اس دھرتی پر کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو ناری سمان کو بے پردہ، بے حیا، شرم اور لجہ سے دور کرنے کی تعلیم اور شکشا دیتا ہو. آپ میں سے کچھ بوڑھے بڑے ہوں گے ہندو بھائی ہمارے جنہوں نے رامائن دیکھی ہو، اور کچھ اس سے سینئر ہوگے جنہوں نے رامائن پڑھی ہو. کوئی ہے ایسا یہاں سمانی جس نے رامائن کو پڑھا ہے؟ آج کل کا دور تو دیکھنے کا ہے نا، پڑھنا ختم ہو گیا. کتابوں کو ہم نے چھوڑ دیا، پڑھتے نہیں، ہم دیکھتے ہیں. ٹی وی دیکھ دیکھ کر ہم کو دیکھنے کی لت لگ گئی ہے. اور اب تو ایسا ہے کہ بیوی سے زیادہ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں. صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے؟ ارے بیوی دیکھنے کی چیز ہے، ٹی وی دیکھنے کی چیز نہیں ہے. لیکن ٹی وی میں اتنی بیویاں آتی ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کس طرح کی بیوی بھول جاتی ہے. اللہ بچائے. کہاں کہاں چلی گئی مانو جاتی، مر گئی ہے. کہاں مانو جاتی باقی ہے. رامائن جس نے پڑھا ہے اس نے پڑھا ہوگا، وہ چیپٹر اس کے دماغ میں ہوگا. اور جس نے رامائن کو دیکھا ہوگا سیریل میں تو ذرا آنکھ بند کرے تو وہ سین اس کے سامنے آئے گا کہ بنواس سے واپسی پر ایک دیور کو کہا جا رہا ہے، لکشمن جی یہ لو پھولوں کی مالا اور اپنی بھابھی سیتا کے گلے میں ڈال کر اس کا ستکار کرو. اب دیور ہے، سگا دیور ہے، کھڑا ہے، ہاتھ میں پھولوں کی مالا ہے، سامنے عورتیں کھڑی ہوئی ہے، لیکن لکشمن جی کا ایک قدم آگے نہیں بڑھتا. لوگ کہنے لگے کیا بات ہے، ستکار کرو، استقبال کرو، کیوں دیر کر رہے ہو. سنو میرے ہندو بھائیوں، وہ دیور کیسا ہے. ارے مجھے پہلے بتاؤ تو ان کھڑی ہوئی عورتوں میں میری بھابھی کون سی ہے. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ اتنے دن بنواس میں تم ساتھ رہے، رکشا کرتے رہے، سیکورٹی دیتے رہے، کیا تم نے ابھی تک اپنی بھابھی کو نہیں دیکھا؟ تو ایک تاریخی جملہ اس وقت اس مرد مجاہد نے کہا تھا کہ نہیں نہیں، اگر میں نے اپنے ان آنکھوں سے اپنے بھابھی کے چہرے کو دیکھا ہوگا تو ایشور میرے چہرے کو نشٹ کر دے گا. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ناری سمان سڑکوں پہ لانے کی چیز نہیں ہے، شو پیس بنانے کی چیز نہیں ہے. ناری سمان بہت مہان ہوتی ہے. میرے آقا نے ماتا پتا کو سمان دیا، دے کر بتایا. میرے آقا نے ناری سمان دیا.
اور فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ سورگ میں جائے گا جو ناری شمان کو پیٹ میں نہیں مارے گا، اس کو جینے کا حق دے گا، اس کو کوالیفیکیشن دے گا، اس کو کیریکٹر سکھلائے گا، اس کو اخلاق سکھلائے گا، اور پھر اچھے گھر میں اس کی شادی کرے گا۔ کہاں؟ بولو نا، اچھا گھر کون سا رہتا؟ دھارمک گھر اچھا رہتا؟ ہم بولتے پیسے والا ہونا، ہمارے ٹکر کا ہونا بولے، مولانا رشتہ ڈھونڈو بولے، اور ہمارے ٹکر کا ہونا بولے۔ ٹکر کا ہے بیلا پور کے بیل ہیں آپ، ٹکر کیا ہے؟ بولے اگر بات بگڑ گئی تو کورٹ پہ وہ جائیں گا تو میں بھی اس کو کھینچوں گا، پیسے وہ وکیل کو 1 لاکھ دیں گا، میں 1.5 لاکھ دوں گا، ٹکر کا ہونا۔ لا حول ولا قوت۔ افسوس ہے مانو جات کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ٹکر کا نہیں کہا، دھارمک چاہیے، دھارمک جو یہ کرے گا تو وہ صحیح معنوں میں ناری سمان کرے گا۔ پھر تھوڑا آگے چلیے، انتم رشیما میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیلاؤں کو سمان دیا۔ ہائے ہائے ہائے، خود آج ہمارے سمودائے میں ہماری بیویاں جو ہیں نا، بیویاں، وائف پریشان ہے، کڑ کڑ کے جی رہی ہے گھر میں، ان کو سمان نہیں ملتا۔ اور آج کل کے ڈیجیٹل انڈیا کا بگڑا ہوا ڈیجیٹل نوجوان سکی جورو کو گھر میں رکھتا، چپل پھٹی تو وہ بولتی ایکسکیوز می سر جی، چپل 8 دن سے پھٹی ہوئی ہے، سلا کے لاؤ نا۔ بالکل ابھی لاتا ہوں۔ 8 دن ہوئے سر جی، کب سے ہو رہے ہیں آپ چپل؟ اور آفس کی اگر لیڈی کا فون آئے نا اس کو کال سینٹر سے، جی 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 ہاں ہاں جی پلیز ویٹ، ابھی آیا۔ بے غیرت ہے، بے شرم ہے، تیری لجا مر گئی ہے، تیری شرم مر گئی۔ تیری وائف ایک مٹھائی کو ترس رہی ہے، تجھ سے کہہ رہی ہے، ننھے منھے بچے سامنے والے کو دیکھتے ہیں تو آس کرتے ہیں کتنے دن ہو گئے گھر میں مٹھائی نہیں آئی۔ سگی بیوی کہہ رہی ہے، وائف کہہ رہی ہے اپنے ہسبینڈ سے، ہاں میں لا لوں گا میں 1 مہینہ نکال دیتا۔ اور اس پرکٹی کبوتری کا فون آئے تو جی کھانے کا نوالا ہاتھ میں اور فون آیا تو پہلے ریسیو کرتا، نوالا رکھ دیتا، ہیلو جی جی آپ انتظار کریں، میں ابھی آتا ہوں، سر کے بل چل کے آتا ہوں۔ واہ، پھر کیا بولتا؟ آپ جو ہے نا، تیرے باپ نے لایا تھا کبھی بے وقوف، سکی ماں بی پی کی گولی کو ترس رہی ہے گھر میں، اور اس کو کیا بول رہا ہے؟ آسمان کے تارے لاتا ہو۔ توبہ توبہ، کہاں مہیلاؤں کو سمان ہے؟ یہ کیسا سمان ہے؟ تیری بیٹی کو اگر کوئی غلط نگاہ سے دیکھے تو آکروش میں آتا ہے، غصہ آتا ہے، پھر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی جس کو تو دیکھ رہا ہے، کیوں تیرا کلیجہ نہیں کانپتا؟ او مسلمانوں، او ہندو نوجوانوں، ذرا سوچو تو، جس کے ساتھ ہم عشق لڑا رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی۔ تو یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو کوئی نہیں دیکھے، پھر تو دوسری کی بیٹیوں کو دیکھتا ہے۔ کبھی کہتا ہے غلط نگاہ اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب۔ ایک کوی ہے نواز دیوبندی اس کا نام ہے، کیا کہا اس نے؟ غلط نگاہ اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنے بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ جب ہم اپنے بیٹی کو سوچیں گے تو دوسری کی بیٹی کو لے کے نہیں بھاگیں گے۔ جب اپنے کو اپنی بیوی پیاری ہوگی
تو دوسرے پر غلط نگاہ کبھی نہیں جائے گی. میں نے ثابت کر دیا ہے کہ کوئی دھرم اس دھرتی پر ایشور کے سیکس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. یہ تو امریکہ کی دین ہے. سارا انڈیا ڈیجیٹل ہو کے امریکہ کے گود میں بیٹھ گیا. وہ جو بولیں گا وہ. امریکہ والے نے ناخن بڑھائے تو انڈیا کے نوجوان بھی ناخن بڑھاتے ہیں. کائے کو بھائی بولے نہیں فیشن ہے. امریکہ والے کی پیان ڈھیلی ہوئی تو انڈین نوجوانوں کی پتلون بھی ڈھیلی. انہیں فٹ کرا تو انہیں بھی فٹ کرتا. یہ کیا ہے؟ ارے بھائی ہم امریکہ پر ایمان اور آستھا نہیں رکھتے. امریکہ سے زیادہ مہان دیش ہمارا ہے. ہم ان کو بتائیں کہ تم ہمارا سیکھو. ہماری پراچین سنسکرتی سارے دیش کی ایسی ہے کہ ساری دنیا اس سے بھیک مانگے تو کم ہے. ہم امریکہ کا سیکھ کے کریں گے؟ تک ہے ایسے نوجوانوں پر. اگر وہ نوجوان مسلم ہے تو اور ہندو ہے تو تک ہے، افسوس ہے. ہم کو تو دنیا کو سکھانا ہے. ہم دنیا سے سیکھنے والے نہیں ہیں. لجہ ہمارے پاس ہے، شرم ہمارے پاس ہے، کیریکٹر ہمارے پاس ہے، تعلیم ہمارے پاس ہے، اخلاق ہمارے پاس ہے، دھرم گرنتھ ہمارے پاس ہے، دھارمک پستک ہمارے پاس ہے، مہان ویکتیاں ہمارے دیش میں ہیں. پھر ہم امریکہ کے اشارے پر کیوں چلیں گے؟ ارے ہندو بھائیوں، یہ امریکہ وہ امریکہ ہے جس نے ہمارے دیش کو لوٹا ہے. یہ سونے کی چڑیا تھی، اس نے کنگال کیا. تم کو پتا ہے ہمارے اس بھارت ورش کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. وہ چڑیا کہاں گئی؟ یہ 7 سمندر پار سے آئے ہوئے امریکن انگریز، انہوں نے ہماری سونے کی چڑیا پر ڈاکہ ڈالا ہے. اور پھر ہم ان کے پیچھے پیچھے. بہت رحم آتا ہے. بہت کلیجہ پانی ہوتا ہے جب ڈیجیٹل نوجوان کے ناخن بڑے دکھتے ہیں. اس کو پوچھنے کو دل چاہتا ہے، بیٹا تیری ماں مر گئی کیا؟ یہ نکالنے والا کوئی نہیں ہے گھر میں. اتنے بڑا کیا اس کے بڑھتے. بھینس کے بڑھ گئے تو بولیں گے اس کو ماں نے نا بیچاری کو کون نکالے. کتے کے بڑھ گئے تو بولیں گے اس کو بھی کوئی نکالنے والا نہیں. تیرے کیوں بڑھتے ہیں؟ بولے وہ فیشن ہے. اب وہ امریکہ نے پھٹی ہوئی پینٹ پہنا تو ہم بھی دکھاتے پھر رہے لوگ. انسانیت ہے یہ. کیوں بھائی 5,000 میں پھٹی ہوئی پہن اور ماں نے پھٹے ہوا ڈریس نکال کے دی تو پھینک کے دیتا ماں کے میں. ارے وہ بھی پھٹے ہوا، یہ بھی پھٹے ہوا. یہ تو پھکٹ مل رہا، وہ پیسے دے کے پہن رہا. عقل ماری گئی کہ نہیں ہماری؟ بولو. ارے کوئی ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ پھر ہمارا کیریکٹر ہم خراب کیوں کر رہے ہیں؟ نوجوانوں، اگر دیش کو شکتیشالی بنانا ہے تو ہم کو دوسرے دیش کے پیچھے رال نہیں ٹپکانا پڑے گی. سارے دیشوں کو چیلنج دینا پڑے گا. تم ہم سے لو، ہم تم سے لینے کے لیے تیار نہیں. بات تو مہیلاؤں کے سمان سے چلی تھی. یہاں کچھ نہیں دیتا، یہاں پنکچر ہے. وہ کپڑے پہن، یہ کچھ پہن، اور ادھر پورے پیسے لیا کے دیتا. پھر اور بولتا. یہ کہا بابا ہے کیا پتہ بتاؤ. بولے اس کے پاس سے ذرا تنتر منتر پھونک کے لاتا ہوں. بولے گھر میں برکت ہی نہیں. 50,000 کی ڈیوٹی کرتا اور پیسے سپڑا سا. کہاں جا رہے؟ بابا کے تنتر پڑھنے سے پیسے واپس آئیں گے. ماں بولتی کہاں جا رہے؟ باپ بولتے کیونکہ بڈھا بڈھی کو کیا معلوم کہاں جا رہے، لیکن یہ بیوقوف کو تو معلوم ہے نا کہاں جا رہے. کہاں لے جا کے دے رہا؟ تو وہاں جا رہے جہاں تو لے جا کے دے رہا. ایسا مت کرو. دوسروں کی عزت سے کھلواڑ نہ کرو. اپنے گھر والوں کو سمان دو. میرے آقا نے فرمایا مہیلاؤں کو سمان دو. اور دے کے بتایا. میں کیا بتاؤں آپ کو کیسا سمان دیا. ایک چھوٹا سا اگزامپل. ایک مرتبہ اندیم رشی ماں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر سے اپنے گھر آئے. کیا ہوئے؟ رات میں ایک بار. بولو کتنی بار؟ ایک بار. ہم ایک بار بھی جلدی نہیں جاتے اور ان کو ایک بار دیر ہو گئی. سارے نوجوان کاڑے کرتے بیٹھتے، وٹے پہ کرتے. ماں مر رہی ادھر، پاؤنے آئے ہوئے گھر کو. کہتے کیا کرتے ہیں؟ بڈھا باپ بیمار ہے تیرا، یہ کرتے تھے. ایک بار دیر ہوئی، صرف ایک بار.
تو گھر کے دروازے پر جا کے سلام کیا. بولو سبحان اللہ. کیا کیا؟ سلام، آداب، نمستے. جس کے دھرم میں جو ہے وہ کریں اپنے گھر پر. کس کو؟ وائف کو. انڈیا کا ڈیجیٹل جاؤ میں وائف کو آداب بولوں تو پیپر میں آ جائیں گا. انہیں کو بولنا. پھر یہ ناری سمان کام ہوا ہے. اگر تو اس کو سمان دیتا ہے تو ایکوالٹی چاہیے. کھانا کھاندے کو کھاندہ لگا کے چلنا. تو پھر کرنا سلام اس کو. وہاں تو پتا مرتا بولے میں وائف کو سلام کروں، وائف نے کرنا نہیں. انتم رشی وائف کو سلام کرتے تھے گھر جاتے وقت، السلام علیکم. اب تو امریکہ نے سلام، آداب، نمستے سب ختم کر دیا. کیا لگائے گھر کے دروازے پر؟ بولو نا. آداب بھی گیا، سلام بھی، نمستے بھی سب ختم ہو گئے. اچھا آدمی ہے تو اس کی آئی تھی بچتی. ڈیجیٹل ڈرائیور سے اس کے موبائل میں رنگ ٹون کیسا ہے ویسا ادھر بیل لگائی گئی ہے اس نے. کس کا گانا، کس کا بھجن، کس کا کیرتن، کس کا بیان، کس کی آیت، کس کی نعت. نہیں، شریف انسان ایسا نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں، گھر میں ہماری بوڑھی ماں ہے، اس کو ہارٹ پرابلم ہے، نیند نہیں آتی. اب رات میں 1 بجے اس کو اچھی نیند لگی اور یہ بدماش 1 بجے گھر کو گیا. بیل بجایا. بولو نیند خراب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو. ہاں، من ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا ماں کا؟ جو من توڑتا ہے ایشور اس کا بھی من توڑ کے رکھتا ہے. وہ میری تھی، سو گئی تھی، تو نے اس کے نیند خراب کیوں کیا؟ اللہ کے رسول نے سلام کیا اور ایسے آواز میں سلام کیا کہ اگر میری وائف جاگ رہی ہے تو جواب دے دے، اگر سو رہی ہے تو اس کی نیند خراب. سبحان اللہ. اس کو بولتے ہیں مہیلاؤں کو سمان، مہیلاؤں کا آدرش. اور بھائی کا نوجوان آتا تو دیر سے ڈائریکٹ جانور کے جیسا گھستا ہے. سلام بھی نہیں، آداب بھی نہیں، نمستے بھی نہیں، بیل ڈائریکٹ میرا کرے. ارے تیرا بھی ہے تو انسان کے جیسا جانا. انسان کے جیسا جا. تجھے تو تیرا ہے بابا، لیکن انسان کے جیسا جا اندر، جانور کی جیسا نہیں. اور اندر اگر جورو سوئی بھی دکھی تو اس کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے، ہائی ہوتا ہے. تجھے معلوم نہیں تھا میں باہر ہے؟ لات مار کے بولو اٹھ، کھانا گرم کر. کون لگائے گا دسترخوان؟ تیرے باپ کی نوکر ہے وہ بھی تو سمان دو نا. کیا بولے آپ؟ تو ایک سیڑھی آگے بڑھ کر ہمارے دیش میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان مہیلاؤں کو سمان اسلام میں نہیں دیا جاتا ہے. یہ ودیارتھی کہتا ہے جو سمان محمد الرسول اللہ نے دیا ہے قیامت تک کوئی دے نہیں سکتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو لات مار کے اٹھا رہے ہیں. ارے نہیں، سمان اگر ہے تو جب تم کو نیند میں سے اٹھائے تو غصہ آتا، تو اب اپنے جورو کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے. انتم رشی ماں میں ہے، اندر گئے، سلام کا جواب نہیں آیا تو دیکھا کہ میری بیوی عائشہ مست نیند سو رہی ہے، اس کو اٹھایا نہیں. چادر ایک تھی، ہماری طرح مالدار نہیں تھے. ایک چادر. کہا کہ اگر وہی چادر میں سو جاؤں گا تب بھی تو عائشہ کی نیند خراب ہوگی. چھوٹا گھر تھا، بازو میں چادر بھی استعمال نہیں کی اور مٹی میں بغیر بستر کے محمد الرسول اللہ سو گئے. اللہ اکبر. اپنے ہاتھ کا سرہانہ بنایا، مٹی کا بچھونا بنایا اور وہیں محمد الرسول اللہ سو گئے، لیکن اپنی پتنی کو نیند سے نہیں جگایا. یہ ہے سمان. پریکٹیکلی سمان اس کو کہتے ہیں. بھاشنوں میں کہنا مترو سمان قیامت تک نہیں آئے گا. کر کے دکھاؤ نا. اگر ہمت ہے تو لاؤ واپس. اس کی عزت کرو، اس کو احترام دو، اس کو اس کا حق دو. ٹوٹا ہوا من جوڑ دو اور اس کو سمان دینے کے بعد کہو کہ او قیامت تک آنے والے مانو جاتی، اس کو کہتے ہیں سمان. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمان دے کر کے بتایا ہے. اور چلیے آگے. انتم رشی ماں میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آدر کاسٹ کا کیسے سمان کیا، آدر کمیونٹیز کا.
مسلمان کو سلام کریں، سمجھنے والی بات ہے، ہندو کا آدرش کرے، سمجھنے والی بات ہے، لیکن آدر کاسٹ کا، ذات پات بھید بھاؤ دور رکھ کر کے آدر کمیونٹیز کا کتنا آدرش کیا انتم رشی امام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک چٹائی جنازہ آیا تو اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے کہ سمان، اس جانے والے کو سمان دینا چاہیے، تو کھڑے ہو گئے۔ تو ایک ساتھ میں جو ویکتی تھا دوسرا، وہ کہنے لگا محمد پیغمبر یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یہ تو نان مسلم کا جنازہ ہے۔ تو محمد پیغمبر کا چہرہ لال ہو گیا، غصہ ہو گئے، کہنے لگا کیا کہا وہ مسلمان نہیں ہے تو کیا وہ انسان بھی نہیں ہے؟ غصہ ہوئے محمد پیغمبر اور کہا کہ اگر وہ مانو جاتی ہے تو ہر مانو جاتی کو سمان دینا میرا کام ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو دماغوں میں زہر بھر رہے ہیں، اور ہم بھی ہے کہ سچائی تک آنا نہیں چاہتے، سچائی کیا ہے دیکھنا نہیں چاہتے۔ او ہندو بھائیو، او میرے پیارے ہندو بھائیو، وننتی آؤ قریب آؤ، تم ہم سے ملوں گے تو پاؤں گے مخلص ہر چند کے اخلاص کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ذرا قریب تو آؤ، دوریاں کم کرو، اوشواس کو ختم کرو، سمجھنے کو کوشش کرو کہ ریئلٹی کیا ہے، سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ ایک نان مسلم کے جنازے کا کھڑے ہو کر سمان کیا ہے محمد الرسول اللہ نے، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سکھایا، شکشا دی کہ مانو جاتی کی عزت، احترام اور سمان تمہارے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا کہ تمہارے شیجاری پڑوسی جو بھی ہے اس کا بھی سمان کرنا ضروری ہے۔ اللہ اللہ، ہم بھی شیجار دھرم، پڑوسی جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی ہو سکتا ہے، پارسی ہو سکتا ہے، جینی ہو سکتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، محمد صاحب، اور ایک صاحب آئے، کہنے لگے میرے شیجار میں ایک عورت رہتی ہے محمد صاحب، وہ بہت دھارمک دکھتی، پوجا بھی کرتی ہے، پاٹ بھی کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، دینگی بھی دیتی ہے، لیکن اس کی زبان بہت خراب ہے، ہمیشہ پڑوسیوں کو گالیاں دیتی ہے، ستاتی ہے۔ محمد صاحب نے کہا کہ وہ عورت نرخ میں جائے گی، جہنمی۔ اللہ، سنو مسلمانوں، او مسلمانوں سنو، سجدے بھی کرتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، سارے کام کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ اور کہا کہ ایک پڑوسی ایسی بھی ہے عورت کہ وہ بہت عبادت تو نہیں کرتی، بہت اپاسنا تو نہیں کرتی، بہت دینگی تو نہیں دیتی، بہت صدقہ تو نہیں دیتی، لیکن اس کے شر سے، اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ ہے اور خوش ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ضرور جنت میں جائے گی، سورگ میں جائے گی۔ سمان دیا، ہر ایک کو سمان دیا ہے، اس کو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کے خود پریکٹیکلی کر کے ہمارے ہندو بھائیوں کو بتائیں یہ ہے اسلام، یہ ہے سچائی، یہ ہے آدرش، یہ ہے محبت، اور یہ ہے ملک بھارت کی ایک خوبصورت داستان، یہ ہے سچا ہندوستان۔ ہمیں بتانا پڑے گا لوگوں کو۔ ایک مرتبہ ایک نان مسلم، اس کو کسی نے انجیکشن دیا تھا، جیسے ہمارے ملک میں فی الحال بہت چالو ہے یہ کاروبار انجیکشن دینے کا، اور بڑے بڑے ہائی پاور انجیکشن دیے جاتے ہیں۔ اس کے خلاف اس کو بولو
اس کے خلاف وہ برابر نہیں تھی، وہ برابر نہیں نا، اس کے لگیس جونوں کو بھلا گیا، اس کا مونوں کو دی کو بھلا گیا، بیچ میں کے لوگ رہتے ہیں، کون سے؟ بیچ والے، ادھر کے بھی نہیں ادھر کے بھی نہیں، ہیوں میں بھی نہیں شیوں میں بھی نہیں، بیچ میں کے کھیل خراب کر کے رکھ دیتے ہمیشہ یہ۔ تو ایسا ہی ایک ویکتی یہودی تھا، نان مسلم، دل میں اس کے بھید بھاؤ، نفرت، دشمنی، عداوت، اور آیا محمد پیغمبر کے گھر پہ، دشمنی میں آیا۔ انجیکشن دینے والے نے انجیکشن دے کے بھیجا تھا، اور آ کر کے بھولا بنا کہہ رہا، محمد صاحب میں آپ کے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بہت اچھی بات ہے، واہ واہ، آؤ آؤ آؤ۔ گھر میں ایک بکری تھی، اس کا دودھ نکالا، پورا دودھ اس نان مسلم مہمان کو پلایا، کہا کہ تم میرے مہمان ہو، یہاں آپ آرام کرو، یہ میری ایک ہی چادر ہے، وہ میں آپ کو دیتا ہوں، اس پہ آرام کرو، میں صبح آپ سے ملنے آؤں گا، کچھ ضرورت ہو تو بتاؤ، سنو انسانوں۔ لیکن وہ آیا تو تھا دشمنی میں، آکروش تھا، دودھ پی لیا، سو گیا، رات کو اٹھا، دماغ میں من میں دشمنی بھری ہوئی تھی، کہنے لگا میں کیسے محمد کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں، اس کا دل دکھا سکتا ہوں۔ تو اس نے اس رات کیا کیا کہ محمد صاحب کے اس مبارک چادر پہ غلاظت کر دی، ٹوائلٹ کر دیا، اور گھبرا گیا کہ محمد کے چاہنے والے دیوانے تو بہت عجیب ہے، وہ تو ان پر ہمیشہ جان چھڑکتے ہیں، ان کو معلوم ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ گھبرا کے نکل گیا۔ اب گھبرا کے جب نکلا تو اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میرے ساتھ تلوار بھی تھی لائی ہوئی، اور اس کال میں، اس دور میں تلوار کا رکھنا عام تھا، جیسے ابھی ہمارے سکھ بھائی تلوار ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ اپنی تلوار بھول کے نکل گیا۔ بہت دیر کے بعد یاد آیا میں آ تو گیا لیکن میرا ہتھیار تو وہی ہے۔ پھر ڈرا ڈرا، شرمایا شرمایا، پھر واپس آیا۔ دیکھو انسانیت کیا ہوتی ہے۔ او میرے بھائیوں، مانو جاتی کس کو کہتے ہیں؟ مانوس کی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ جب وہ واپس آیا تو محمد پیغمبر اپنے ہاتھوں سے اس چادر کو دھو رہے تھے۔ صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے دوست متر منڈل کہنے لگے محمد صاحب آپ مت، ہم کو موقع دو، آپ مت صاف کرو، ہم خدمت کے لیے تیار ہے، ہم سیوا کر دیں گے۔ کہا نہیں، وہ میرا مہمان تھا، تمہارا نہیں تھا، یہ خدمت کرنا میرا کام ہے، میں تم کو نہیں دھونے دوں گا۔ اس نے جب آیا تو دیکھا کہ محمد پیغمبر اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو دھونے نہیں دیتے، غصہ نہیں، دشمنی نہیں، بدلہ لینے کی بھاونا نہیں، اور کہہ رہے وہ تو میرا مہمان تھا اس لیے میں ہی ہاتھ کے صاف کروں گا۔ جب سنا پسینے پسینے ہو گیا، سامنے گیا تو محمد پیغمبر نے کہا وہ آ گئے، آؤ آؤ، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں صبح آیا خیریت پوچھنے تو آپ نظر نہیں آئے، آؤ آؤ، کیسے ہو؟ کہا جی معاف کرنا، میں نے تو تمہیں ستانے کے لیے یہ کیا تھا، لیکن کتنا پاک ہے تمہارا من، کتنا بڑا ہے تمہارا دل، کتنے اچھے ہیں تمہارے کیریکٹر، تم ابھی بھی مجھے کچھ نہیں کہہ رہے ہو، میں تو اپنی تلوار لینے کے لیے آیا تھا۔ کہا آؤ، تم تو ہمارے مہمان ہیں، جب چاہو آؤ اور جب چاہے جاؤ، جو چیز چاہے لے جاؤ، یہ تو تمہاری ہے، تم لے جاؤ۔ او انسانوں، اس نے اپنی تلوار تو لے لیا لیکن اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگا محمد صاحب میں بھی تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں، مجھے تمہارے جیسا بنا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ آدرش کرنا سیکھو، بھید بھاؤ ختم کرو، انجیکشن قبول مت کرو۔ دونوں کمیونٹی سے میری درخواست ہے، ہمارے دیش میں کچھ طاقتیں کام کر رہی ہے، دیہاتوں میں جہاں بہت پریم سے لوگ رہتے ہیں، بہت سچے لوگ رہتے ہیں، جہاں سامنے ماروتی سنستھا ہوتی ہے وہیں سامنے ایک مسجد کا ادگھاٹن ہوتا ہے، ایسے پیارے گاؤں میں وہ جا کر کے لوگوں کے دماغ خراب کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مرتبہ میرے آقا
محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے، کچھ نان مسلم آگے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے ان کو کہا بھاگو بھاگو محمد آ رہے ہیں، وہ محمد وہ ان کو جو دیکھتا ہے ان کا ہی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کر دیتے ہیں، بھاگو۔ اب لوگ تو بھاگے، ایک مہیلا بوڑھی کمزور، اس کے پاس ایک بڑا سا سامان کا گٹھر تھا، وہ لے کے بیٹھی، اب گھبرا گئی، اب میں کیسے بھاگوں تو سامان ٹوٹے گا، سامان اٹھاؤں تو اٹھتا نہیں ہے، پریشان ہو گئی وہ بوڑھی مہیلا۔ سنو مہیلاؤں کا سلمان محمد الرسول اللہ نے کیسا دیا اور 1500 سال پہلے کر کے دکھایا۔ اب محمد وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک نان مسلم بوڑھی مہیلا بیٹھی ہے، سامان اس کا اٹھتا نہیں ہے، تو قریب جا کر کے کہا امی جان میں اٹھاؤں تمہارا سامان؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگا ہاں بیٹا جلدی سے اٹھاؤ، سنا ہے کہ پیچھے سے محمد آ رہا ہے، بڑا خطرناک بہت ڈینجر آدمی آ رہا، اٹھاؤ ذرا جلدی اٹھاؤ۔ کس کو بول رہی تھی؟ اللہ اکبر، خود محمد کو بول رہی تھی جلدی اٹھاؤ۔ لوگوں نے کہا کوئی محمد آ رہا ہے، وہ بہت ڈینجر مانوس ہے۔ کہا کہ اچھا امی جان میں اٹھا کے تمہارے سر پر رکھوں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ تمہارا وزن میں اپنے سر پر لے کے چلتا ہوں، مجھے بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اللہ، او ہندو بھائیو سنو تو، پڑھو ذرا پڑھو سیرت پڑھو، جیونی پڑھو محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ او ڈیجیٹل مسلمان نوجوانوں، اپنے موبائل کو پھینک دو، کب تک موبائل میں زندگی برباد کریں گے؟ پڑھو، جیونی پڑھو، اچھے لوگوں کو دیکھو، دھرم کے قریب آؤ۔ اب پیغمبر محمد پیغمبر اپنے سیر پہ گٹھا لے کر چڑھ رہے ہیں اور وہ عورت ساتھ ساتھ، بیٹا تو بہت بھلا مانوس ہے، بہت اچھا ہے، تیرے جیسے لوگ تو دنیا میں نہیں ہے بیٹا، لیکن وہ ایک محمد آیا ہے مکہ میں، وہ بہت خطرناک آدمی ہے، وہ آدر کاسٹ کا دشمن ہے، وہ کسی کو اچھا نہیں بولتا ہے، اس کو محمد پیغمبر کو بولے جا رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہے، اور محمد پیغمبر سب سہن کر رہے، ہاں ماں ایسا ہے، اچھا ماں ایسا ہے، سب سنے جا رہے۔ عورت تو عورت ہے نا، وہ خاموش رہتی کیا؟ ارے بھائیڑا والوں بولو نا، تمہارے عورت خاموش رہتے کیا؟ سورج ادھر کا ادھر نکلے گا، پر عورت چپ کبھی نہیں چپ بیٹھتی ہے، وہ نے بنایا تو اس کو ایسا بولنا۔ ایک بار ایک راجا نے اپنے دربار میں اعلان کرایا کہ اتنے درباری جو ہے میرے، اس میں سے جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میں اس کو سب سے بڑا انعام دوں گا۔ کس کو انعام؟ ارے بولو بھائی، کیا نام ہے تمہارے لوگوں کا؟ بھائی بولو نا، کس کو انعام؟ جھوٹ بولنے والوں کو، جھوٹوں کی دنیا لوگ بولتے نا، آج بھی ایسے ہی چلتا۔ ستکار کس کا ہو رہا؟ بولے جھوٹ بولنے والے کا۔ سب سے بڑا ہار کس کو ڈالتے؟ بولے جو سب سے زیادہ جھوٹ بھاشن کرتا، اس کو بڑا ہار، ایسا کروں گا ویسا کروں گا اور بعد میں کچھ نہیں کروں گا، بڑا ہار۔ بادشاہ نے کیا اعلان کیا؟ راجا نے، میرے دربار میں جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا، ایسا جھوٹ جو کبھی سچ نہیں ہوگا۔ لوگوں نے بولے یار بول سکتے ہیں اپن بھی، سورج زمین سے نکلا میں نے دیکھا، سچی کہا میں ہوا جھوٹ؟ پھر ڈرتے بھی لوگ، یہ بادشاہ لوگ بہت ڈینجر رہتے ہیں، پی ایم بننا اتنا آسان ہے کیا؟ اور پہلے زمانے کے راجا تو اور بھی شاہی تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا، خوش ہوئے تو ہنڈا اور ناراض ہوئے تو منڈا، اتنے ڈینجر تھے تو لوگ ڈرتے تھے بولنے کو۔ ایک تھا بھائی کا ڈنڈا بنڈا لے کے، بولے راجا میں ایسا جھوٹ بولوں گا کبھی سچ نہیں ہوں گا۔ بولے تو؟ بولے ہاں، کہ گو والے کو تم کیا ایسا سمجھتے کیا؟ بہت آگے گئے گو والے، بولے بولو۔ تو بولے بادشاہ سلامت، میں ابھی ادھر دانا پور سے بیان سننے کے لیے آ رہا تھا تو ایک جھاڑ کے نیچے 20 مہیلائیں بیٹھی تھی اور سب چپ تھی، بات نہیں کر رہی تھی۔
وہ بادشاہ نے بولا واہ واہ واہ، ایسا جھوٹ بولا تو نے جو کبھی سچ نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی عورتیں ایک جگہ بیٹھے اور چپ رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تجھے انعام دیتا. عورت ہے وہ. اب یہ بڈی بھی کرکر کر پیچھے. ارے تیرا وزن اٹھایا اس نے، تیرے گھر کو لے جا رہا، اور گالیاں کس کو دی گئی؟ اور بولو نا اس کچھ. لیکن کیا سینہ تھا انتم وشیما میں ہے محمد صلی اللہ علیہ. کیا اخلاق تھے، کیسے کیریکٹر تھے. اللہ اکبر. سب گالیاں بھی سن رہے ہیں اور اس کا وزن بھی. تمہارے گاؤں کا ایک آدھا جوان رہا ہوتا تو اس کے ڈانٹ پہ پھینک کے مارا ہوتا. جا یہ شان کرو تو گالیاں دی دی. اللہ کے رسول نے نہیں بولے، سنتے گئے اور اس کو ماں بولے جی مائی، ہاں مائی ایسا ہے، اچھا ایسا ہے. اس کے گھر تک لے کے چلے گئے. اب جب گھر آیا تو کہنے لگے بیٹا یہ میرا گھر ہے، میرا سامان اتار دو. محمد پیغمبر نے سامان رکھ دیا. کہا مائی مجھے اجازت دے دو، میں آگے جا رہا ہوں. کہا بیٹا آؤ کچھ پانی تو پی کے جاؤ. بیٹا تمہارے جیسا انسان میں نے دیکھا نہیں ہے، بہت دیو مانوس لگ رہے ہو تم، آؤ پانی تو. کہا کہ نہیں مائی تمہاری سیوا کرنا ہمارا کام ہے، تم سے ہم سیوا نہیں لے سکتے ہیں. مجھے ایشور نے تمہاری سیوا کے لیے بھیجا ہے. بوڑھے بڑوں سے سیوا لینا میں پاپ سمجھتا ہوں. مجھے پانی کی ضرورت نہیں، مجھے چائے کی ضرورت نہیں، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں. وہ بڈھی ماں کہنے لگی نہیں ذرا جانے سے پہلے کم از کم اپنا نام تو بتا کے جاؤ. اوہو. اب بہت اصرار کیا تو محمد پیغمبر نے کہا مائی سارے رستے سے تو جس کو گالیاں دے رہی ہے وہ میں محمد ہوں. اللہ 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 اکبر اللہ. تب اس کے دماغ کی ساری کھڑکیاں کھلی. کہنے لگی محمد پیغمبر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں نے بہت غلط بتایا تھا تمہارے بارے میں، اور آج ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے. میں ابھی 20 دن پہلے اورنگ آباد میں ایک جگہ تھا، بہت بڑی سبھا تھی، 12,000 کے قریب لوگ تھے اور میرے ہندو بھائی بھی تھے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، ایک راج نیتا ڈاکٹر بھی تھے. تو جب پورا بھاشن ہوا تو انہوں نے فون کر کے اس پروگرام لینے والوں کو کہا کہ آج تک میں مسلمانوں کو کٹرتا سے دیکھتا تھا، میرے موبائل میں ریکارڈنگ ہے بیچارے کی کال ریکارڈنگ، اور ہمیں ایسا بتایا گیا تھا کہ مسلمان کا دل بہت سخت ہوتا ہے، اس کے اندر میاں پیار بالکل نہیں ہوتا. لیکن آج تمہارے ساتھ بیٹھنے سے میرا وہ غلط خیال نکل گیا اور مجھے ایسا لگا کہ سارے مانو جاتی کے لیے رونے والے ہمارے مسلمان بھائی آج بھی موجود ہیں. باتیں سن کر آدمی کہیں چلا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت سننے کے بعد سچائی سامنے آتی ہے. اس لیے جتنے میرے بھائی یہاں آئے ہیں ان سے ایک درخواست کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کبھی بھی سنی سنائی کے پیچھے نہ جائیں. ایسے وائرس کو اپنے علاقے میں آنے نہ دے جو توڑ کرنا چاہتے ہو، جو دو محبت کرنے والوں میں دراڑ ڈالنا چاہتے ہو. ایسے وائرس بھارت میں بہت کام کر رہے ہیں اور ان کو پتا ہے یہ لڑیں گے نہیں تو ہم آئیں گے نہیں اوپر. ان کو لڑاؤ، اپنی روٹی سیکتے رہو. تو تمہیں سمجھنا ہے یہ ہمارے متر ہے کہ شترو ہے، دوست ہے کہ دشمن ہے، کون دوست اور کون دشمن یہ تم کو اور ہم کو سمجھنا ہے. ایک لیکھک نے ایک مرتبہ لکھا تھا ایک واقعہ کہ ایک جنگل میں 2 بیل رہتے تھے. کیا؟ اور دونوں بیل کی بہت دوستی تھی، بہت دوستی، پکی دوستی، جیسے آج گلی کے پوٹوں کی ہوتی ہے نا، ہر جگہ ساتھ. فلم دیکھنے کو بھی سر، سیریل کو بھی سر. وہ بیل کی بہت دوستی تھی، ایک ساتھ رہتے، کھاتے چرتے. تو ایک شیر روز شکار کو آتا،
دیکھتا کہ دونوں ساتھ ہیں، دونوں مل کے حملہ کرتے، تو اس کو شکار ملتی نہیں. بہت دنوں تک آتا رہا شکار کو، لیکن جب شکار نہیں ملی تو اس نے ایک پروگرام بنایا. کیا کہ جب تک یہ دونوں ایک ہے مجھے شکار بولو نا ملنے والی نہیں ہے، ان کو الگ کرنا ضروری ہے. تو ایسے شکاری جال لے کر ہمارے گاؤں میں بھی آتے. ذرا ہوشیار رہو ان سے، یہ متر نہیں ہمارے، متر کا لیبل لگا کے آتے، لیکن نمبر 1 کے شترو اور دشمن ہیں یہ انسانیت کے، مانو جاتی کے. تو وہ شیر نے کیا کرا ایک دن، بولے بہت بھوک لگی اب تو شکار ضروری ہے. تو کیا کرا، ایک بیل کے قریب گیا اور بولے دیکھ میں شکار کو نہیں آیا، میں حملہ نہیں کرتا، ایک اچھی بات تجھے بولتا زندگی بھر کام دیں گی. اچھا بول. ادھر کان کرا تو شیر نے اس کے کان میں بولا دیکھ وہ تیرا دوست پوچھے گا نا کیا بولا، تو اس کو بولا کچھ نہیں بولا، بس کچھ نہیں بولا بس. اب ادھر گیا انہیں بھی اس کو آن دیا، بھائی اس کو کچھ تو بولا تو میں کہ محروم رہوں، مجھے بھی تو بہت سننا پڑے گا. اس کے کان میں دیکھ اگر انہوں نے پوچھا نا تجھے کیا بولا تو بولا کچھ نہیں بولا، خلاص چھوٹا سا انجیکشن کام ہو گیا. اب وہ تو چلے گیا، چھپ گیا جھاڑ کے پیچھے. اب دونوں بیل چارہ کہتے رہتے. کیا بولا، کچھ نہیں بولا. دیکھ چھپونوں کو کچھ تو بھی ہے، کچھ نہیں بولا. تجھے کیا بولا، کچھ نہیں بولا. دیکھ تو بھی چھپانا، سچی بولا کچھ نہیں بولا، نہیں کچھ تو بھی بولا. شروع ہو گئی. کیا ہو گیا، شروع ہو گیا. وہ اس سے ناراض، یہ خلاص. اب اس کا منہ ادھر، اس کا روز مل کے رہنے والے، ایک ساتھ کھانے والے، ایک ساتھ دھندا کرنے والے، لیکن کچھ مٹھی بھر ویکتیاں آ کے ان کے پیار کو توڑ رہی ہے ہمارے مہان دیش میں. اب دونوں چرتے چرتے دور نکل گئے. اس نے کہا میرا کام ہو گیا. ایک دن اس پہ حملہ کیا، دوسرے دن بولو نا. اگر ہم چالوں کو نہیں سمجھ پائے تو ہم بھی نہیں بچیں گے، اور بولو 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 تم بھی نہیں بچے گا، کوئی نہیں. اس لیے آج ان وائرس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا ہے. کون ہے یہ بھید بھاؤ پیدا کرنے والا، یہ ذاتی بات کرنے والا ہمارے اس شکتیشالی دیش میں کون ہے؟ ہم تو پریم کرنے والے ہیں، ہم تو محبت کرنے والے ہیں. یہ دیش محبت کرنے والوں کا دیش ہے. اس میں اگر وہ ویکتی آئے گا ہم ایسے وائرس کو سماج کا بائیکاٹ کریں گے، اس کو پنپنے نہیں دیں گے. ہے تیار؟ ارے بولو تیار ہے؟ ہاں کرنا پڑے گا. ایک مرتبہ ایک جگہ سائیکلون آیا. کیا آیا بولو؟ سائیکلون سمجھتا نا؟ نہیں، پور، ندی کو پور، یہ سمجھتا ہے سیلاب. پور ندی بھر کے جاری تھی. ندی کا پانی بہتے بہتے بازو کی بوڑی میں گرا. ندی کے کنارے کو بوڑی تھی. اب ندی کا پانی جب بوڑی میں گیا تو یہ پانی اور وہ پانی گلے ملنے لگے، ہے نا. یہ اس میں مکس ہو گیا، وہ اس میں مکس ہو گیا. دونوں پانی ایک دوسرے کے گلے ملے، خوش ہو گئے. ارے اتنے دن سے کہا تھا بولے تو میرے ذات کا ہے، ایک ہی ذات ہے نا. پانی کی ذات یہ کہ خوش ہو گیا پانی کو دیکھ کر. ارے تو میرے ذات کا ہے. بولے ابھی تک کہا تھا. انہیں بولا ہاں یار تو بھی میرے ذات کا ہے. پھر یہ جو بیچ میں بھنتی اٹھائی ہے یہ مورکھ مانوس ہے. یہ کون مورکھ مانوس ہے جس نے ہمارے اور تمہارے بیچ میں دیوار ڈالی ہے؟ ایک دیوار ڈالنے والے کو ڈھونڈنا پڑے گا اور یہ دیوار کو گرانا پڑے گی، پھر تم اور ہم ایک ہیں. یہ جو دیواریں اٹھا رہے ہیں نفرتوں کی، اس دیش میں نفرتوں کی دیوار اٹھانے والوں کو ہمیں ڈھونڈ کے نکالنا پڑے گا. ہم ایک تھے، ایک ہے اور ایک، بولو سب مل کے، سب بولو ایک تھے، ایک ہے اور رہیں گے. یہ دیوار اٹھانے والے جو ہے، یہ زہر پھیلانے والے جو ہے، ان وائرس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کبھی کہتا ہے بھارت دیش کے ٹکڑے کرنے کی دیکھو پھر تیاری ہے. دیش کے غداروں سے کہہ دو
یہ دھرتی جان سے پیاری ہے، یہ دھرتی جان سے پیاری ہے۔ یہ سبق، یہ پیغام، یہ سندیش رہتی دنیا تک ہم دیش واسیوں کو مل کے دینا ہے۔ اور جب کبھی بھی کچھ بھی کہیں بھی ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، وہ بھی کبھی آگے کہتا ہے کیوں؟ کچھ ملا رہتے میرے جیسے بگڑے ہوئے، وہ لوگوں کو نجس نہیں آنے دیتے، اپنی دکان چلانے کے واسطے ملا اور کچھ پنڈت رہتے، وہ بولتے اپنا بھگوا اچھا، وہ بولتا میرا ہرا اچھا۔ ارے تیرا بھگوان کو، تیرا ہرا کو، ترنگا اچھا۔ بولو کیا اچھا؟ بس سب کے واسطے کافی ہے کہ نہیں ہے؟ بانٹتے یہ کبھی کیا کہتا، ملا، پنڈت اور کون بچا؟ مشہور آدمی نیتا۔ سب سے پہلے تو نیتا آنا چاہیے تھا، لیکن ذرا الٹا کر دیا کبھی نے۔ یہ بھی کبھی ایک جگہ آنے نہیں دیتا لوگوں، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ کبھی کہتا ہے ملا، پنڈت اور نیتا کی یارو مکاری ہے، دیش کے غداروں سے کہہ دو دھرتی جان سے پیاری ہے، یہ دھرتی جان سے پیاری ہے۔ انہی چند الفاظ پہ میں آج کی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور تمام دیش وادیوں کا جو جہاں جہاں سے آئے ہیں من پوروک استقبال کرتا ہوں، شابدک استقبال اور ستکار کرتا ہوں، اور ہردے کے گہرائیوں سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ بہت سچے اور اچھے انسان ہیں۔ آپ نے مسجد کے ادگھاٹن میں اتنی محنتیں کی ہیں، پکایا ہے، آنے والوں کا سواگت کیا ہے، ان کو کھلایا ہے۔ میرے جیسے فقیر کو اتنے دور سے کھینچ کے آپ کے درمیان میں بلا کر کرسی پر بٹھایا ہے۔ میں ایک پاپی انسان ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن آپ سب کا آدرش دیکھا، احترام دیکھا، محبتیں دیکھی، تو دل میں آیا کہ کچھ محبت کی باتیں، کچھ محبت کا پیغام آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، تاکہ یہ دیپ سے دیپ، چراغ سے چراغ جلتا رہے اور ہمارے دیش میں روشنی۔ اے اللہ، گنہگار ہیں ہم، خطا کار ہیں ہم، سیاہ کار ہیں ہم، اللہ جی گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ کوئی عضو ہمارا نہیں بچا جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ اللہ آنکھیں غیر محرموں کو دیکھ دیکھ کر گندی ہو گئی۔ اللہ ہمارا دل جو تیرے آنے کی جگہ تھی، اللہ دل جو تیرے محبت کے سمانے کی جگہ تھی، اللہ وہ بھی گناہوں کی وجہ سے پتھر کی سل ہو گیا، اللہ کالا ہو گیا، سخت ہو گیا۔ اللہ ہمارا دل غلاظتوں کا ڈھیر بن گیا۔ اللہ سڑکوں کی غلاظتوں میں وہ بدبو کہاں جو ہمارے دل کی غلاظتوں میں آتی ہوگی۔ اللہ جی ہمارے دل میں کینہ بھی ہے، حسد بھی ہے، کپٹ بھی ہے، جلن بھی ہے، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، بے باؤ بھی ہے۔ اللہ اللہ اس گندے دل میں تو کیسے آئے گا؟ اللہ جی دل کو صاف کر دیجئے، اللہ ایک ایک گناہ کو دل سے نکال دیجئے، اللہ گناہوں کی کھوٹ دل سے نکال دیجئے۔ اللہ جی یہ تیرا کرم ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا، گناہ کی بدبو میں چھپا دی۔ اللہ گناہوں میں تو اتنی بدبو ہوتی ہے اللہ گناہوں میں۔ اللہ ایک دن جہنم میں حدیث میں آتا ہے بدبو چلائی جائے گی، سارے جہنمی پریشان ہو کر پوچھیں گے اللہ اتنی بدبوئیں تو روز سوگاہی کرتے تھے، اتنی خطرناک بدبو کہاں سے آئی؟ فرشتے جواب دیں گے یہ بدبو، یہ خطرناک بدبو ان مردوں اور عورتوں کے جسموں سے نکلی ہوئی ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے اس زمین پر بے حیائی کا گناہ کیا تھا، شہوانی گناہوں میں مبتلا ہوئے تھے۔ اللہ اگر وہ بدبو تو دنیا میں ظاہر کر دیتا ہمارا کیا بنتا؟ اللہ پیاری پیاری بیوی قریب نہیں آتی،
پیارے ماں باپ ہمیں اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے، بچے اللہ کبھی ابو کے قریب نہ آتے ہیں تو وہ بدبو دنیا ہی میں ہمارے جسم میں ڈال دیتا۔ اللہ کسی ایک گناہ کی بدبو اگر تو نے مجھ گنہگار کے جسم میں ڈالی ہوتی، اللہ یہ گاؤں کے نیک لوگوں نے اس اسٹیج پہ تو کیا بٹھایا ہوتا، پاگل کتوں کی طرح مار مار کے گاؤں سے باہر کر دیا ہوتا، چہروں پہ تھوک تھوک کے باہر کر دیا ہوتا۔ اللہ جی تیرا کرم ہے، تیرا کرم ہے، صرف تیرا کرم ہے۔ اللہ ہم دنیا میں چل پھر رہے ہیں، اللہ جی تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دے، اللہ گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے تاکہ پاپ کرنا مشکل ہو جائے۔ اللہ جی ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، پاپ اور پن کی گٹھڑی لے کر ستیہ نگر کو جانا ہے۔ اللہ جی راستہ آسان فرما دی۔ اللہ تیرے بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ دور دور سے آئے ہیں، اللہ پورا گاؤں جمع ہوا ہے، صبح سے خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ جی تیرے ان بندوں میں جو پریشان حال ہے اس کے پریشانی کو دور فرما، اللہ جو دکھی دل ہے اس کے دکھوں کو دور فرما۔ اللہ ان میں جو جوان بچے بیٹھے ہیں، ان گھروں میں جو جوان بچیاں بیٹھی ہے، ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، انہیں رشتے نہیں آ رہے ہیں، اللہ جی پورا دل لے کر روتی ہے۔ اللہ ایسے تمام بچے بچیوں کی شادیاں کرا دیجیے، اللہ بہترین دیندار رشتے عطا فرما دیجیے۔ اللہ جوان بچیاں گھر پہ بیٹھی رہے، بوڑھے ماں باپ کو رات رات نیند نہیں آتی، وہ چوک چوک کے اٹھ جاتے ہیں، اللہ جی ان کے نکاحوں کا انتظام فرما دیجیے۔ اللہ جن کے نکاح ہوئے ہیں برسہ برس گزر گئے، ابھی اولاد نہیں ہے، اللہ روتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اللہ ایسی گودوں کو کھلا دیجئے، اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو مٹھی پر مبردار بنا دیجئے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، بڑھاپے کی لاٹھی اللہ قبر کا سہارا، دین کا دائی شیدائی مجاہد اسلام بنا دے۔ اللہ ملک میں کاروبار گرتے چلے جا رہے ہیں، کتنے انسان پریشان ہے، اللہ تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، کاروبار نہیں چل پا رہے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے حلال کمائی کے دروازے کھول دے، عافیت والی روزی عطا فرما، اللہ عافیت والی روزی عطا فرما۔ اللہ جو بے گھر ہے ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما، اللہ جو بے گھر ہے ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما، اللہ ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما، اللہ پریم کا بول بالا فرما، امن کا بول بالا فرما، اللہ شریر لوگوں کی شرارتوں کو ختم فرما، بدخواہوں کی بدخواہی ختم فرما، اللہ ان کے قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو تو ان سے نپٹ لے، اللہ جی ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما، ہماری اولادوں میں اللہ سرحد کے رکھوالے پیدا فرما، اے الہ العالمین جتنے لوگوں نے اس پروگرام میں محنتیں کوششیں کی ہیں، وقت دیا ہے، پیسہ دیا ہے، آنسو دیے ہیں، اللہ ان کے نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا فرما، خیر مقدر فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو رہ گیا نصیب فرما، جد اللہ ان محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔ لا الہ